ایک نوجوان صرف ایک نیک خاتون کی محبت میں ایسا بدل گیا کہ دنیا کی ہر رنگینی چھوڑ بیٹھا۔ لوگ اسے پاگل کہتے رہے، مگر جب حقیقت سامنے آئی تو ہر آنکھ نم ہو گئی۔ آج آپ سنیں گے رابعہ بصری کے عشق الہی سے جڑا ایک ایسا واقعہ جو دل ہلا دے گا۔ بصرہ شہر کی ایک خاموش گلی میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ دولت مند بھی تھا، خوبصورت بھی، اور دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس موجود تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ ہر محفل میں جا کر بھی اسے سکون نہ ملتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ شہر میں ایک نیک اور عبادت گزار خاتون رہتی ہیں جن کا نام رابعہ بصری ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور اس طرح روتی ہیں کہ فرشتے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر نوجوان کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ ایک رات خاموشی سے اس جگہ پہنچا جہاں رابعہ بصری عبادت کیا کرتی تھی۔ وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ رابعہ بصر سجدے میں رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، اے میرے رب، اگر میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں کروں تو مجھے جنت نہ دینا، اور اگر جہنم کے خوف سے کروں تو مجھے معاف نہ کرنا۔ میں تو صرف تیری محبت میں عبادت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ اس نوجوان کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ پہلی بار سمجھا کہ دنیا کی محبت، دولت اور شہرت سب عارضی ہے، اصل سکون تو اللہ کی محبت میں ہے۔ اسی رات اس کی زندگی بدلنے لگی۔ محفلیں چھوٹنے لگیں، دوستیاں کم ہونے لگیں، اور وہ خاموشی سے اللہ کو یاد کرنے لگا۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ تبدیلی جلد ہی پورے بصرہ میں چرچا بن جائے گی۔ چند ہی دنوں میں پورے بصرہ میں اس نوجوان کی حالت مشہور ہو گئی۔ جو شخص پہلے قہقہوں والی محفلوں میں نظر آتا تھا، اب مسجد کے ایک کونے میں خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ حیران تھے۔ کسی نے کہا، اس پر کوئی جادو ہو گیا ہے، اور کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ رابعہ بصری کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے۔ بازار میں جب وہ گزرتا تو لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے، کچھ نوجوان ہنستے، اور کچھ اسے دیوانہ کہہ کر آوازیں لگاتے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ خاموش رہتا، نہ غصہ کرتا نہ جواب دیتا۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے پوچھ لیا، آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم نے دنیا کیوں چھوڑ دی؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے بولا، میں نے ایک ایسی محبت دیکھ لی ہے جس کے بعد دنیا کی ہر محبت چھوٹی لگتی ہے۔ دوست نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم واقعی رابعہ بصر سے محبت کرتے ہو؟ نوجوان نے سر جھکا کر جواب دیا، نہیں، میں اس رب سے محبت کرنے لگا ہوں جس کی محبت میں رابعہ بصر روتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر اس کا دوست ساکت رہ گیا، کیونکہ یہ پاگل پن نہیں تھا، یہ دل کے جاگنے کی آواز تھی۔ مگر بصرہ کے لوگ ابھی یہ حقیقت سمجھنے والے نہیں تھے۔ ایک سرد رات تھی، پورا بصرہ نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وہ نوجوان مسجد کے ایک اندھیرے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، مجھے اپنا بنا لے، میرا دل دنیا سے ہٹا دے۔ اسی دوران ایک بزرگ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے نوجوان کو اس حال میں دیکھا تو قریب آ کر پوچھا، بیٹا، تم رات رات بھر کیوں روتے ہو؟ نوجوان نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں نے اپنی پوری زندگی دنیا کے پیچھے دوڑتے گزار دی، مگر سکون کہیں نہیں ملا۔ اب پہلی بار اللہ کی محبت محسوس ہوئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں دوبارہ دنیا میں نہ کھو جاؤں۔ بزرگ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، جس دل میں اللہ کی محبت داخل ہو جائے، وہ دل پھر دنیا میں سکون نہیں ڈھونڈتا۔ یہ الفاظ سن کر نوجوان زور زور سے رونے لگا۔ کہتے ہیں اس رات اس نے اتنی دیر تک سجدہ کیا کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ جب لوگ نماز کے لیے مسجد آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نوجوان کا چہرہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب نور تھا، اور دل میں پہلے سے زیادہ سکون۔ مگر دوسری طرف شہر کے لوگ اب بھی یہی کہہ رہے تھے، یہ نوجوان واقعی پاگل ہو چکا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ دنیا کے لیے پاگل
مگر اللہ کے لیے جاگ چکا تھا۔ چند دن بعد اس نوجوان کی حالت پورے بصرہ میں مشہور ہو گئی۔ لوگ جہاں بھی بیٹھتے اسی کا ذکر کرتے۔ کسی نے کہا وہ نوجوان اب دنیا چھوڑ چکا ہے، اور کوئی کہتا وہ رابعہ بصری کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ آخرکار یہ بات رابعہ بصری تک بھی پہنچ گئی۔ ایک عورت نے آ کر عرض کیا، اے رابعہ، ایک نوجوان آپ کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے۔ وہ راتوں کو روتا ہے، دنیا چھوڑ چکا ہے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر رابعہ بصر کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر میرا ذکر اسے اللہ کے قریب لے آیا ہے تو یہ محبت نہیں، ہدایت ہے۔ یہ الفاظ جب اس نوجوان تک پہنچے تو وہ بے اختیار رونے لگا۔ وہ بار بار کہتا رہا، لوگ سمجھتے رہے کہ میں ایک انسان کے عشق میں مبتلا ہوں، مگر حقیقت میں میرا دل تو اللہ کی محبت ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی دن اس نوجوان نے ایک فیصلہ کر لیا، اب وہ اپنی باقی زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے گزارے گا۔ اس نے دنیا کی خواہشات سے منہ موڑ لیا اور عبادت، دعا اور توبہ میں لگ گیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا آخری امتحان ابھی باقی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ نوجوان پہلے سے زیادہ عبادت گزار ہو گیا۔ اب اس کی راتیں سجدوں میں گزرتیں اور دن اللہ کے ذکر میں، مگر مسلسل عبادت اور کمزوری کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہونے لگی۔ چہرہ کمزور ہو گیا، مگر آنکھوں کا نور پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ لوگ اس کے گھر جمع ہونے لگے، وہی لوگ جو کبھی اسے پاگل کہتے تھے آج خاموش کھڑے تھے۔ نوجوان بستر پر لیٹا مسلسل تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، مگر زبان پر اللہ کا نام جاری تھا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولیں اور آہستہ سے کہا، دنیا نے مجھے دیوانہ کہا، مگر آج میں گواہی دیتا ہوں کہ اصل سکون صرف اللہ کی محبت میں ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں تیرے پاس خالی ہاتھ آیا ہوں، مگر دل میں تیری محبت لے کر آیا ہوں۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ کمرے میں موجود ہر شخص رو رہا تھا۔ کئی لوگوں کے دل بدل چکے تھے، کسی نے توبہ کر لی اور کسی نے نماز کی پابندی کا وعدہ کیا۔ اس دن بصرہ کے لوگوں کو احساس ہوا کہ جسے وہ پاگل سمجھتے رہے وہ دراصل اللہ کا سچا عاشق تھا۔ اس نوجوان کی وفات کے بعد پورا بصرہ غم میں ڈوب گیا۔ لوگ جوک در جوک اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ وہی لوگ جو کبھی اس پر ہنستے تھے آج اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو فضا عجیب خاموش ہو گئی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ جنازے کے بعد ایک بزرگ اس کی قبر کے قریب کھڑے ہوئے اور بولے، یہ وہ شخص ہے جسے دنیا نے پاگل کہا، مگر اللہ نے اپنے قریب کر لیا۔ یہ الفاظ سن کر کئی لوگ زار و قطار رونے لگے۔ ایک نوجوان آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہم دنیا کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ شخص اللہ کی محبت پا گیا۔ اسی وقت کئی لوگوں نے سچی توبہ کر لی، کسی نے گناہ چھوڑنے کا وعدہ کیا اور کسی نے نماز کی پابندی اختیار کر لی۔ کہتے ہیں اس رات بصرہ کے بہت سے گھروں میں پہلی بار تہجد پڑھی گئی۔ لوگوں کو احساس ہو چکا تھا کہ اصل کامیابی دولت، شہرت حسن میں نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں ہے، اور یہی وہ عشق تھا جس نے ایک عام نوجوان کو دنیا کی نظروں میں دیوانہ مگر اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں گناہوں سے بچا، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان، توبہ اور اپنی رضا پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو یوٹیوب پر ملتان اولیاء ملتان کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ کی محبت کا یہ پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔